بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 4 اپریل ہے سال 2022۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس لیا۔ آج 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ایک بڑی زبردست رولنگ دی ہے۔ پیراگراف نمبر 4 سے لے کر 10 تک کس طرح غداروں پر مہر لگائی ہے، اس کا مکمل اردو متن ہر پاکستانی کے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آئے گا اس تناظر کے اندر اس کی بڑی ہی اہمیت ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ دے گا، مجھے بہرحال کوئی اچھی اس سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے۔ جس طریقے سے تمام ایلیمنٹس مل کر پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ جو کل یہاں پر واقعات ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر اور جو رولنگ دی گئی ہے اس کو اڑا دیا جائے، چونکہ یہاں پر آئین کی کچھ اور تشریحات ہمارے ملک کے اندر چلتی ہیں۔ بہرحال ہم اچھا گمان پھر بھی رکھیں گے، لیکن جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی ہے یہ آپ سب کے لیے جاننی انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ 4 صفحات پر رولنگ ہے، جس کے اندر پہلے 4 جو پیراگراف ہیں، 3 وہ تو روٹین کے اندر انہوں نے بتایا کہ قومی اسمبلی کا یہ اجلاس ہوا ہے، کس طریقے سے یہ جو موشن ہے وہ موو کی گئی ہے، وزیر قانون نے کیا بات کی ہے، اور اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری طرح آپ کے لیے سب کے لیے جاننی ضروری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران پورا وہ پچھلا بیک گراؤنڈ انہوں نے سیشن کا بیان کیا ہے کہ یہ اجلاس کس طرح طلب کیا گیا ہے۔ 31 مارچ 2022 کو یہ ملتوی ہوا ہے، 3 اپریل تک اس کو ملتوی کیا گیا تھا، اور اب وہ کہتے ہیں اس دوران 27 مارچ 2022 کو وزیر اعظم عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے اندرونی امور اور پارلیمانی پراسس میں ایک غیر ملکی مداخلت کا مختصر انداز میں انکشاف کیا۔ بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ 7 مارچ 2022 کو پاکستان کے ایک عام غیر ملکی دارالحکومت میں تعینات سفیر نے آفیشل خط و کتابت بھیجی، جس میں اس ملک غیر ملکی ریاست کے اعلیٰ حکام کے ساتھ میٹنگ اور گفتگو کی تفصیلات کو بیان کیا گیا تھا۔ اس خفیہ تحریر کے مندرجات کا خلاصہ یہ تھا کہ غیر ملکی ریاست پاکستان کے یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے جو اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خفیہ تحریر کے مندرجات کا خلاصہ یہ تھا کہ غیر ملکی ریاست پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان اس ریاست کا بنیادی ہدف تھے۔ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی مداخلت اور اس ریاست کے پاکستان میں تعینات نمائندوں کی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ اب یہ یہاں پر جو ملاقاتیں اور پورے معاملات چل رہے تھے، اب یہ جو رولنگ دی ہے یہ فیصلہ بڑا ہی انتہائی انہوں نے اس کے اندر تفصیلات لکھی ہیں۔ جس طرح سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اپنے فیصلوں کے اندر کچھ وہ چیزیں تحریر کرتی ہے، تو ان کو پہلے آرٹیکل 5 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو سمجھنا ہوگا، اور اس پر انہیں دلائل جو ہے وہ اب مطمئن کرنا ہوگا عدالت کو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس ریاست کے پاکستان میں تعینات نمائندوں کی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا 31 مارچ 2022 کا اجلاس، جس کی سربراہی وزیر اعظم نے کی اور جس میں وفاقی کابینہ کے کچھ ممبران تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیف بھی شامل تھے، کو پاکستان کے اندرونی امور میں غیر ضروری بیرونی مداخلت سے متعلق بریف کیا گیا۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ وفاقی کابینہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان نے سرکاری انداز میں متعلقہ غیر ملکی ریاست کو ڈی مارچ پہنچایا۔ یعنی آپ کو علم ہے امریکی جو یہاں سفارتکار ہیں ان کو بھی اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ آگے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ کہتے ہیں مندرجہ بالا حقائق اور حالات میں 31 مارچ 2022 کو اس ایشو پر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے لیے بریفنگ کا انتظام کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کے متعلقہ ممبران نے اس بریفنگ کے بائیکاٹ یا اسے نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا۔ تاہم بحیثیت اسپیکر اور قومی اسمبلی کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے میں نے حکومت کے متعلقہ حکام سے کہا کہ قابل اطلاق قوانین سے مشروط مجھے متعلقہ حقائق اور معلومات فراہم کی جائیں۔ ایسا کیا گیا، یعنی ان کو سارے جو ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بحیثیت اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں
ہمیں وہ سارے حقائق وہ دیے گئے جو اس پوری سازش کے حوالے سے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ فراہم کیے گئے جو حقائق میرے سامنے لائے گئے وہ انتہائی لرزہ خیز، شاکنگ اور خودداری اور ڈگنیٹی کے عمل کسی بھی آزاد عوام کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھے۔ میں پوری طرح سے قائل ہو گیا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا بیرونی مداخلت کی جا رہی تھی اور باضابطہ طور پر منتخب وزیر اعظم بنیادی ہدف تھے۔ جو اس سے بھی زیادہ شاکنگ چیز تھی وہ صریح غیر عدم اعتماد کا نمایاں قریبی گٹھ جوڑ اور قربت تھی جو نمایاں ہو گئی۔ یعنی ان سارے معاملات کا غیر ملکی سازش کے ساتھ گٹھ جوڑ یہ نمایاں ہو گیا۔ پیراگراف نمبر 6 میں لکھتے ہیں کئی وجوہات اور جن کو میں نے اوپر آبزرو کیا ہے کہ باعث میں اس وقت غیر ملکی مداخلت اور اس کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سے روابط سے متعلق مزید اور مخصوص تفصیلات دینے سے اجتناب کروں گا جب کبھی اس ایوان کو ضرورت پڑی اور قابل اطلاق قوانین سے مشروط انداز میں پاکستان کے اندرونی امور اور اس کے پارلیمانی پروسیس میں غیر ملکی مداخلت بشمول تحریک عدم اعتماد کی تفصیلات کو بند کمرہ ان کیمرہ سیشن میں زیادہ تفصیل سے فراہم کیا جا سکتا ہے اور ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ثبوت جو ہے وہ ان لوگوں کے جس طرح غیر ملکی مداخلت ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد ہے اس حوالے سے ثبوت اور بھی موجود ہے۔ اگر کوئی ان کیمرہ اجلاس ہوگا تو میں فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے پیراگراف نمبر 6 میں لکھا ہے۔ پیراگراف نمبر 7 کہتا ہے کہ یہ کہنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ اب واضح ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا غیر ملکی مداخلت کی جا رہی ہے اور اس غیر ملکی مداخلت اور وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جمہوری انداز میں منتخب شدہ حکومت کو مختلف طریقوں بشمول تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالنے اور ہٹانے کی مہم میں ایک قریبی گٹھ جوڑ موجود ہے۔ عزت نفس کا عمل کوئی بھی آزاد جمہوری ملک اور عوام جن کا قومی فخر شان ہو ایسی چیزوں کو کبھی ہونے یا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی اپنے جمہوری اداروں بشمول پارلیمانی پروسیس کو غیر ملکی یا غیر ملکی ریاستوں سے اتنے وسیع انداز میں ابیوز ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ کسی حکومت یا وزیر اعظم کی تبدیلی کرے جیسے کہ موجودہ کیس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ 7 نمبر پیراگراف تھا، آپ اندازہ کیجئے یہ اتنی عام رولنگ ہے لیکن کسی ٹی وی چینل نے اس طریقے سے اس کو ڈسکس نہیں کیا۔ اب 8 نمبر پیراگراف کہتا ہے کہ اس معزز ایوان کی رکنیت ایک بڑے اعزاز کی بات ہے اور یہ ہر رکن کے لیے ایک ٹرسٹ ہے۔ کوئی بھی اقدام اگرچہ وہ آئین اور رولز کے تحت ہونے کا داعی ہو لیکن اس کے مقاصد یعنی بغیر کام آئین اور رولز کے مطابق ہے لیکن اس کے مقاصد اور اہداف خارجی ہوں جس سے ملک کی سلامتی اور آزادی پر سمجھوتا ہوتا ہو تو ایسے اقدام کو کسی بھی حالات میں برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی بھی ایسی کوشش کو روکا جانا چاہیے اور اسے منسوخ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کا قانون اور آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق کام ہے لیکن اس کا مقصد وہ غیر ملکی ہو اور اس کا پاکستان کی سلامتی کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اس کو یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پیراگراف نمبر 9 اور 10 عام ہے، یہ ذرا آپ سماعت کیجئے۔ آگے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا نمایاں طور پر غیر ملکی ریاست کا حکومت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے ساتھ واضح گٹھ جوڑے اور یہ اس سے منسلک ہے، اس لیے اس کو اس معزز ایوان میں انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا اور اس پر ووٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے مسترد کیا جانا چاہیے کیونکہ یہی آئین کی منشا ہو سکتی ہے۔ پہلے بنیادی طور پر موجود ایشو کو واضح طور پر حل ہونا چاہیے تاکہ بیرونی مداخلت کا کوئی شبہ نہ رہے یا پاکستانی شہریوں بشمول چند اراکین قومی اسمبلی کے گٹھ جوڑ کا کوئی شبہ نہ رہے۔ پہلے اس معاملے کو حل ہونا چاہیے۔ اگر اس ناپاک وینچر میں کوئی اس طرح کا کچھ ہے اس کے لیے قانون کے تحت مناسب فورم یا اتھارٹی کی جانب سے جامع تحقیقات کی ضرورت ہوگی۔ تاہم ایسی جامع تحقیقات کے بغیر اگر اب پارلیمانی پروسیس کی آڑ میں اس طرح کی تحریک عدم اعتماد کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے یا اسے کامیاب ہونے دیا جاتا ہے اور غیر ملکی حکومت ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کو یا وزیر اعظم کو اس انداز سے نکالنے کے لیے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آئین اور قانون کے تحت چلنے والا آزاد اور خود مختار ملک نہیں رہیں گے۔ آگے 10 اور آخری پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں کہ میں بحیثیت ڈپٹی اسپیکر اور ایوان کے نگہبان کے اور آئین کے حفاظت کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے آئین کے تحت اٹھائے گئے حلف کا پابند ہونے کی حیثیت سے لا تعلق نہیں رہ سکتا یا لا تعلق تماشائی کے طور پر ایکٹ نہیں کر سکتا۔
اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ ایک غیر ملکی حکومت کی جانب سے بنائے گئے منصوبے کے تحت حکومت یا وزیر اعظم کی تبدیلی کے غیر عینی اقدام میں اعلی کار بنوں۔ عدم اعتماد کی موجودہ تحریک جو کہ ایوان کی اندرونی کارروائی کی روح ہے، پر ان حالات میں میری جانب سے اس کو انٹرٹین کرنے یا اس پر کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے اس کو مسترد کیا جاتا ہے۔ 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی اجلاس میں میرے آرڈر کی تفصیلی وجوہات ہیں۔ قاسم خان سوری، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اور وہ کہتے ہیں یہ میں نے رولنگز دی ہیں، اسد قیصر نے اسپیکر کی حیثیت سے اس پر دستخط کیے ہیں۔ تو یہ وہ رولنگ ہے جس کے اندر باقاعدہ جو غداری ہے، جو غیر ملکی سازش ہے، اس کا گٹھ جوڑ اور اس کے ثبوت انہوں نے کہا ہے ان کیمرہ اجلاس کے اندر بھی وہ دے سکتے ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ظاہر ہے کل ایک مختصر جو آرڈر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا ہوتا ہے وہ جاری کیا ہے، 89 کے تحت جو ہے وہ پورا اس کو پروسیس کریں گے، اور مجھے امید یہ ہے، میں دیکھیں اللہ کرے ایسا نہ ہو اور اس رولنگ کو پہلے دیکھا جائے۔ یہ بڑے سیکورٹی تھریٹس ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو آئین اور جمہوریت کے نام پر کچھ چیزیں چلتی ہیں اس ملک کے اندر، ہو سکتا ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ کل کا فیصلہ جو ہے وہ اسپیکر کا معطل کر دے، اور وہ جو تمام کارروائیاں ہیں وہ وہی سے چلیں، یا پھر آگے جا کر بھی مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے، بہرحال میں اس پر قائم ہوں کہ یہ جو بھی سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، جو اتوار کے دن عدالت کھلی ہے، یقیناً یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن دیکھتے ہیں۔ عوام کی عدالت کے اندر جو ڈپٹی اسپیکر کی یہ رولنگ ہے یہ کامیاب ہو چکی ہے، اور اس نے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو بتا دیا ہے اور بڑے بڑے چہروں سے نقاب اتار کر رکھ دیے ہیں۔ اب اس ملک کے ادارے وہ کس طریقے سے بدماشی اور اشرافیہ کو بچاتے ہیں اور انہیں دوبارہ مسلط کرنے میں معاونت دیتے ہیں، اور آئین کی روح پر جو ہے وہ عمل کرنے کے بجائے اس طرف جو ظاہری الفاظ کے لبادے ہیں اس کے اندر جاتے ہیں۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی آگے اس پر مزید ڈسکشن کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔